اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ایک اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کنڈوں کی رسم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مومنین بڑی تعداد میں ماہ رجب میں کنڈے کی نیاز کرتے ہیں اور زیادہ تعداد میں 22 رجب کو نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی بنیاد دو پلر پر ہے، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین کی جڑیں ہیں اور فروع دین کی شاخیں ہیں۔ اصول دین میں عقل کے ذریعے آپ نے اس حکم کو ماننا ہے، یعنی توحید، اللہ ایک ہے، عقل تسلیم کرے گی، اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، قیامت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عقل کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ثابت کریں۔ اور جو فروع دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں عقل نہیں بلکہ تقلید واجب ہے، یعنی مجتہد جامع شرائط کی تقلید کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جس طرح مولا کائنات کے پاس 3 شخص گئے، ہر ایک نے الگ الگ سوال کیا۔ کس نے کہا مجھے ذہنی مریض ہے، دوسرے نے کہا جسمانی مرض ہے، تیسرے نے کہا فقر ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر ذہنی مریض ہو تو اس کا حل عالم کے پاس ہے، اگر جسمانی مرض ہو تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہے، اگر فقر ہے تو اس کا حل فقیر کے پاس نہیں ہے، سخی کے پاس ہے۔ یعنی جو اس کا ماہر ہے نا، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی علماء اور مجتہدین کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ تقلید کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور جہالت کی طرف جو ہے وہ رجحان پیدا کیا جا رہا ہے، حالانکہ جاہل کی تقلید نہیں، عالم کی تقلید ہے۔ تو اس طرح علماء نے کہا کہ جو چیز قرآن اور احادیث سے ثابت نہ ہو اور شریعت سے متصادم بھی نہ ہو تو اس کا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی جس طرح انسان کے عمل ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، دوسرا حرام ہے، ایک مستحب ہے اور چوتھا مکروہ ہے، اور 5واں کام ہے مباح۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں۔ تو عمل باقی رہ گیا، نیت دماغ سے نکل گئی۔ یعنی جس طرح مشہور ہے کہ اللہ کے رسول ایک شخص کے پاس گئے کہ جس نے نیا مکان بنایا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے روشن دان رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رکھا ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اس لیے رکھا ہے یہاں سے تازہ ہوا جو ہے وہ اندر داخل ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاش تیری یہ نیت ہوتی کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی اور میں اٹھ جاؤں گا تو تجھے دوہرا ثواب ملتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہوا کا بھی، اور اس کے بعد تیری نیت کا۔ یعنی انسان کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عمل کس نیت کے تحت جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ اس لیے کسی مجتہد نے رجب کی نیاز، کنڈے کی نیاز کو نہ حرام قرار دیا ہے، نہ مکروہ قرار دیا ہے، نہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، بلکہ کہا کہ یہ عمل اور یہ رسم اچھی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح کہ بہت بڑے مجتہد نے فرمایا تھا کہ عزاداری مستحب عمل ہے، لیکن اس کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے نا عزاداری کے ذریعے، وہ واجبات ہیں۔ اس میں عقائد بھی آتے ہیں، قرآن بھی آتا ہے، احکام بھی آتے ہیں، فقہ بھی آتی ہے، یعنی سارے کے سارے پوری دنیا کے حالات جو ہے وہ عزاداری کے ذریعے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل خود بذات مستحب ہے، لیکن اس کے اندر واجبات ہیں۔ جس طرح سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نیاز کے فائدے کتنے ہیں، اس نیاز کے اور اس رسم کے کتنے فائدے ہیں، مستحبات اس کے اندر کتنے پائے جاتے ہیں۔ اس میں رجحان شرعی پایا جاتا ہے، مومنین کا آپس میں ملنا بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی کنڈے کی نیاز کے ذریعے مومنین آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا السلام علیکم کہتے ہیں تو اس سے 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے بعد مومنین کا آپس میں معانقہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کھانا کھلانا، بلکہ حدیث میں ہے کہ ایک بندے کو کھانا کھلانا 1,00,000
لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، بلکہ یوں کہا کہ تمام انبیاء، صالحین، شہداء، تمام کے تمام لوگوں کو کھانا کھلانے کے مترادف ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے پانی پلانے کا ثواب، کتنا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں تمہیں انعام دیا جائے گا وہ پانی پلانا ہے، تو اس میں پانی بھی پلایا جاتا ہے نیاز میں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صلہ رحمی کا کنسیپٹ کتنا ہے، یعنی آپ ناراض ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو نیاز کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھا کریں، تو اس میں صلہ رحمی بھی آ جائے گی، اور مومنین کو دعوت دینا، اور نیاز، اور سورہ فاتحہ، سورہ توحید، یہ تمام کی تلاوت کرنے کا ثواب کتنا ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پورے قرآن کے برابر ثواب، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے تو پورے قرآن کے برابر ثواب۔ یعنی یہ ایسے عمل کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر ان نیاز میں حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مکس گیدرنگ یا ایسے کام کرنے جس کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پھر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن نیاز بذات خود جو ہے، اس کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز، ہمارے بہت بڑے مجتہد سید العلماء علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک امام کے نام پر جو ہے وہ آپ نیاز دے رہے ہیں، ان کے نام پر نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ اس کے ذریعے ایک امام کی جو ہے وہ نام زندہ ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ اچھا عمل ہے کہ آپ پوری دنیا پر ثابت کرتے ہیں کہ آؤ آ کر نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پکائی ہوئی ہے، تو یہ عمل رسم اچھی رسم ہے، اس کے بارے میں کسی مجتہد نے جو ہے وہ اس کو نہ حرام کرا دیا ہے، نہ مکروہ اور نہ ہی ناپسندیدہ، بلکہ کہا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اس کو یہ سمجھ کر نہ کریں کہ یہ جو ہے وہ امام نے فرمایا ہے، نہیں، بلکہ رجائے مطلوبیت کے لیے، یعنی یہ عمل اچھا ہے اور اس کے ذریعے جو لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کی دعوت کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔